نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور ہمارے دینی بھائیوں، گزشتہ درس میں سحری اور افطاری سے متعلق ضروری باتیں بیان کی گئی تھیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ روزہ دار کے لیے ضروری احکام میں سے ایک اہم حکم یہ بھی ہے کہ وہ سحری کھانے میں دیری کرے۔ دیری کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں بالکل سحری کھانی چاہیے، اور فجر سے پہلے، اذان سے پہلے بالکل اس سے فارغ ہو جانا چاہیے، اور افطاری کرنے میں جلدی کرے۔ افطاری کن چیزوں سے کرنا مسنون ہے، آج اسی پر بات کی جائے گی۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا افطر احدکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ افطار کرے، فلیفطر علی تمر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس روزہ دار کو چند کھجور سے افطار کرنا چاہیے، چند کھجور سے افطار کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہ ملے تو وہ پانی سے افطار کر لے۔ کھجور نہ ملنے کی صورت میں دوسری کنڈیشن یہ ہے، حالت یہ ہے کہ وہ پانی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی پاک ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کھجور سے افطار کی ابتدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ پہلے کھجور سے شروعات کرو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ کھجور معدہ کی مضبوطی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمارا جو نظام ہاضمہ ہے، جہاں پہ کھانے پچتے ہیں، یہ اس کی مضبوطی کے واسطے بہت فائدہ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو نظام ہضم کو بہتر رکھنے میں اہم رول نبھاتا ہے، اہم رول کرتا ہے۔ دن بھر بھوکے رہنے کی وجہ سے جسم میں جو کمزوری لاحق ہوتی ہے، یہ اسے دور کرتا ہے۔ یہ ایک طریقے سے بدن کو انرجی دیتا ہے، اور جو تھکان ہوتی ہے اس کو یہ دور کرتا ہے، جسم کو بالکل صحت مند رکھتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کھجور جو ہے یہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے، زیادہ کھانے سے بھی اس کا الٹا ریئیکشن ہوتا ہے۔ بالکل معتدل کھائیں، 3 4 5 6 7 تک، زیادہ کھانے سے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، چونکہ اطباء کرام کا یہی مشورہ ہے کہ کھجور بالکل معتدل کھائیں، کم کھائیں لیکن ڈیلی کھائیں، روزانہ کھائیں۔ تو کھجور کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں جو طبی نقطہ نظر سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے افطار کرنے کو ترجیحی حکم دیا ہے، شروع میں کھجور کھانا چاہیے۔ خود آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ تازہ کھجور سے افطاری شروع کرتے، تازہ کھجور سے افطار کرتے۔ اگر تازہ نہ ملتی تو خشک کھجور سے، سوکھی کھجور سے آپ افطاری کرتے، اور جب یہ بھی کبھی نہ ملتی تو صرف چند گھونٹ پانی سے روزہ افطار فرما لیتے تھے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، 5واں حکم ایک روزہ دار کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور سبھوں کو اس پر ضرور، یہ روزہ کی حالت میں ضروری عمل کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہم بات ہے، اس کے بعد بات ختم ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر بھی ہے، اور ابی داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، روزے کی حالت میں اس نے عمل کرنا نہ چھوڑا، اور حماقت و بیوقوفی کو ترک نہ کیا، حماقت اور بیوقوفی کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اس کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر روزے کی حالت میں وہ گندی باتیں کرتا ہے، بیہودہ حرکتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس طریقے سے اس کا بھوکا رہنا کوئی فائدہ نہیں، بالکل اس کا ثواب خالی ہو جائے گا۔
تو اس حدیث سے معلوم چلا کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا، بیہودہ اور غلیظ باتیں کرنا، غیبت کرنا، نادانی والی حرکت کرنا، ان تمام بیکار کی باتوں سے دور رہنا چاہیے، ان تمام بیکار کی باتوں سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے اور غلط بیانی سے روزہ کی روح متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے روزہ کی حالت میں ایک روزہ دار کو ان سب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ 5 باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ صبح کے درس میں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا بیان ہوگا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ تمام باتیں آگے درس میں آ رہی ہیں۔ بہرحال ہمیں جو باتیں بتائی گئیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔